ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب ہار درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. اگرچہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط اور وجوہات کی بنیاد پر ہمیں تمام امتوں سے ممتاز فرمایا ہے، بلند فرمایا ہے، لیکن ایک چیز جو بہت سی غلطیوں اور بطور امت بہت سی لغزشوں میں سے ہم میں نمایاں اور بہت زیادہ ہے کہ ہم میں غیروں کی نقالی، غیروں کی پیروی اور غیروں کے پیچھے چلنے کا بہت رواج ہے. بلکہ ہمارے معاشرے کا ایک اچھا خاصا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہم غیروں کی نقالی نہ کریں گے، غیروں کے پیچھے نہ چلیں گے، اس وقت تک ہم ترقی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ماہ سفر محرم کے اختتام کے بعد اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے چند لمحات میں چند باتیں کہنی مقصود ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ابتدا میں جو آیت کریمہ کا ٹکڑا سنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے جبکہ تمہارے پاس علم اللہ کی طرف سے پیغمبر رسول آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تمہارے لیے نہ اللہ کی طرف سے کوئی دوست ہے
اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ خدا لگتی میں آپ کہے کیا ہم انفرادی اجتماعی اس عذاب کا سامنا نہیں کر رہے؟ دنیا میں کون ہمارا دوست ہے؟ جس سے دوستی لگاتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد وہی غداری کر کے وہی نقصان پہنچا کے بھاگ جاتا ہے۔ اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہم سے اس طرح روٹھ گئی ہے، چلی گئی ہے، گویا ہمارا اللہ کے ساتھ اور اللہ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ وجہ کیا؟ کہ ہم نے غیروں کی پیروی کی، غیر مسلموں کی نقالی کی، تو ہمارے دوست بھی ہم سے چھن گئے اور اللہ کی مدد بھی ہم سے ختم ہو گئی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک دوسرے انداز میں واضح کیا ہے، ہَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ۔ اور یہ آیت کریمہ کا یہ مختصر سا ٹکڑا میری، آپ کی اور تمام امت کی نگاہیں اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ہم مر جاتے ہیں کہ کسی طرح ان کی پیروی ہو جائے، بول چال میں، لباس میں، چال چلن میں، رنگ ڈھنگ میں، طور اطوار میں، جتنا زیادہ کوئی ان کی پیروی نقالی کرتا ہے، کہتے ہیں یہ ہے ٹھیک اس زمانے کا آدمی زندگی بسر کرنے والا۔ سنو اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا تم تو انہیں پسند کرتے ہو، اپنا ایمان، ضمیر، ناموس، عزت، مال، دین سب کچھ فروخت کرتے ہو، تم تو انہیں پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا، جب اللہ نے فرما دیا، اب کوئی الٹا لٹک کر بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بات معاذ اللہ جھوٹی ہے، غلط ہے۔ اور جو لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں، جاتے ہیں، کاروبار ہے، ملازمتیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ساری سہولیات، ساری آسائشوں کے باوجود اسلام کی ایک نفرت ان کے دلوں میں موجود ہے، وہ ہم نہیں نکال سکتے۔ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ڈوب جائیں، لیکن ہم تو ان کے ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نقشہ ایک اور طرح کھینچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی پیروی، نقالی مت کرو جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ یہ کیا لباس ہے، یہ کیا شکل ہے، یہ کیا تہذیب ہے، یہ کیا معاشرت ہے۔ ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو تمہارے دین کو، تمہارا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ اور اگلی آیت کریمہ میں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے کہ جب تم اذان دیتے ہو، نماز کے لیے بلاتے ہو، تو وہ اس نماز کا، اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں؟ کہاں کہاں اس پر پابندی ہے، کہاں کہاں اس کے متعلق مذاق اور ٹھٹھا کی باتیں، تمسخر کی باتیں بنائی جاتی اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز، اذان جو ہمارا بنیادی دین کا رکن ہے، اسی کے ساتھ کھیل تماشا کیا جاتا ہے۔ اور ہم پھر عقل کے اندھے، ہم میں سے اکثریت احساس کمتری کی ماری ہوئی
وہ پھر بھی ان کے پیچھے چلنے کو کامرانی اور عروج سمجھتی ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ نے سنی کہ یہ غیروں کی نقالی جو ہے، مذہب میں ہو، معاشرت میں ہو، تہذیب میں، یہ اللہ کو ناپسند اور ہمارے لیے انتہائی تباہ کن، اور ہم انہیں اپنا سب کچھ دے دیتے اور وہ ہمارا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات، ماہ صبر کے حوالے سے قدیم زمانے سے، اسلام کے آنے سے پہلے ہی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں نکاح نہیں کرنا، اس میں سفر نہیں کرنا، اس میں کوئی بڑا کاروباری لین دین نہیں کرنا، اس میں بڑے معاملات ان میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ اور سفر اس کا نام اس لیے ہے کہ محرم کا مہینہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا اس نے منع، اسلام سے پہلے بھی۔ تو سفر کا نام اس لیے پڑا کہ جب محرم کا مہینہ ختم ہوا تو پھر سفر کے مہینے میں لوگ جنگ و جدل کی پابندیوں سے آزاد ہوتے اور اپنے گھروں سے نکلتے، لیکن اسے منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے، الو کی آواز سن لے تو کہتے ہیں منحوس دن ہے، کالی بلی آگے سے گزر جائے کہتے ہیں منحوس دن ہے، کوئی صبح صبح ادھار مانگ لے یا ادھار ہم کسی سے چیز مانگ لے تو کہتے ہیں منحوس دن ہے۔ سب یہ باتیں غیروں کی طرف سے ہم میں آئی ہیں، اور پھر اس طرح آ گئی ہے کہ گویا معاذ اللہ ہمارے دین کا حصہ بن کے رہ گئی ہے۔ اب عام لوگوں سے اگر پوچھا جائے، سوال کیا جائے، تو وہ اس سفر کی منحوسیت کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین میں ایسا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نکاح، کوئی کاروبار، کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث پاک سنتے ہیں کہ ان کا فرمان اللہ کے فرمان کے بعد سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید تر اور کارگر۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا ہامہ ولا سفر۔ تین باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہا کوئی بیماری متعدی نہیں، کسی کے لگنے سے دوسرے کو وہ بیماری نہیں لگتی ہے۔ ایک بدو تھا، اس نے سوال کیا کہ باڑے میں سارے اونٹ ہرنوں کی طرح، ہرن کی طرح چمکدار تھے، کسی کو کوئی بیماری نہیں تھی، ایک اونٹ کو خارش لگی تو سارے اونٹوں کو خارش لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ لہذا متعدی بیماری میں اپنی کوئی طاقت نہیں کہ وہ لگے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بیماری آگے دوسروں میں پھیلتی لگتی ہے، لیکن بیماری میں اپنے اندر کوئی طاقت قوت نہیں ہوتی۔ ولا ہامہ، دوسری چیز جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی کہ الو جانور کو بھی، اس کی آواز کو بھی، اس کے وجود کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا سفر، کہ سفر کا جو مہینہ ہے
اس میں کوئی نحوست نہیں. اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا مقرر کردہ مہینہ ہے. جس طرح باقی دن ہے اسی طرح یہ مہینہ بھی ہے. اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی چیز بھی ارشاد فرمائی، وَلَا طِيَارَةٍ، فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی چیز منحوس، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی جگہ، وہ بذات خود منحوس نہیں ہوتی، بذات خود منحوس نہیں ہوتی. تو دوسری بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں احادیث میں، جسے ابھی ہم نے سنا، اس نحوست کی مکمل طور پر نفی فرمائی ہے. اور جب ہمارا دین ہمیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی نحوست نہیں، تو فلاں کہے یا فلاں کہے یا باہر سے یہ بات آئے تو وہ بات انہی لوگوں کے لیے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی کہ قرآن پاک میں اللہ نے متعدد پہلی قوموں کا ذکر فرمایا اور ان کی بات کو نقل فرماتے ہوئے ان کی بعض بدشگونیوں کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم اور فرعون اور اس کی قوم کا جب ذکر فرمایا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. فرعونی جو تھے، فرعون اور اس کی قوم، ان کا یہ شیوا تھا کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی عذاب آتا، کوئی آفت آتی، تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سے کہتے، تم ہو منحوس لوگ، تمہاری وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہے. معاذ اللہ اللہ کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، خود بدبخت، خود الہ ہونے کے دعوے دار، خود خدا ہونے کے دعوے دار، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نحوست زدہ قرار دے رہے ہیں، معاذ اللہ. اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جس بستی کا ذکر فرمایا، جس کی طرف 3 پیغمبروں کو ارسال کیا گیا، اس میں اس بستی والوں نے پیغمبروں کو مخاطب کر کے کہا، اِنَّا طَيَّرْنَا بِكُمْ، کہ ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں، تم کہاں سے آگے ہو، تم کہاں سے ہم میں آگے ہو، تمہارے آنے کی وجہ سے ہم پر یہ آفتیں، یہ مصیبتیں آئی. تو تیسری بات مجھے جو آپ کو معلوم ہوئی کہ ماہ صفر کا مہینہ ہو یا اور کسی چیز میں نحوست کا ذکر ہو، تو قرآن کریم کی روح سے یہ ان قوموں کا شیوا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا، جو تباہ ہوئی، جو برباد ہوئی، جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ معمولی باتیں ہیں، معمولی چیزیں، ان کا کیا ہے؟ یاد رکھنا، یہ معمولی چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ معمولی نہیں ہے. یہ بہت بڑی چیزیں، بہت سنگین چیزیں، اور نہ جانے کون سی چیز اللہ کے غضب کو دعوت دے اور ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے. اور پہلے تھوڑے عذاب ہیں ہم پر، کہیں وبائیں ہیں، کہیں آفتیں ہیں، کہیں سیلاب ہیں، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں بھوک ہے، کہیں قحط ہے، آگے تھوڑے عذاب ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ بات سنتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. چوتھی اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بات سے خبردار کیا ہے جو ہم میں سے بہت سے دن رات عام کرتے ہیں اور انہیں اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے.
چاہے نحوست ماہ سفر کے حوالے سے ہو یا غیروں کی عام تقلید پیروی نقالی کے حوالے سے یا ان کے ساتھ محبت کے حوالے سے. ہمارا دن رات یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ سے محبت کرنے والے، اور بہت سے دن رات یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرنا، ان کے حوض کوثر سے ہمیں پانی پلانا، ان کی شفاعت نصیب کرنا. لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت کہ ہمارے دلوں میں غیروں کی محبت گھسی ہوئی ہے، چاہے ہم اس کا اظہار کریں چاہے اظہار نہ کریں. تعلق، لین دین، معاملات یہ اور بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہودیوں سے معاملہ کیا، عیسائیوں سے معاملہ کیا، مشرکوں سے معاملہ کیا. معاملہ کرنا اور بات ہے، لیکن ان کی نقالی کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی محبت کو دل میں جگہ دینا، سنو یہ کس سنگین نتیجے کی حامل بات ہے. امام ابو داؤد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. مختصر سے الفاظ ہیں 4-5، لمبی چوڑی تقریر نہیں، مختصر سے الفاظ ہیں لیکن نتیجہ انتہائی خطرناک ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو کوئی کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے، شعوری ہو غیر شعوری ہو، جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے، کیا ہے؟ فرمایا وہ ان ہی میں سے ہے. فرمایا وہ ان ہی میں سے ہے. اب ہم دن رات میں لاکھ یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں ان سے محبت، ہم یہ ہم وہ، لیکن جب ہماری مشابہت، ہماری ریزمبلنس دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم ان ہی میں سے ہیں. تو کوئی ہم میں یہ پسند کرتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر نشر ہو، عیسائیوں کے ساتھ اس کا حشر نشر ہو، کفار مشرکین کے زمرے میں جماعت میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے، کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابھی سوچنے کا، ابھی غور و فکر کرنے کا مقام ہے. اللہ نے مہلت بھی دی، فرصت بھی دی، وقت بھی دیا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے نفس کا جائزہ لے، محاسبہ کرے، اور اس طرح کی تمام غلطیاں جو ہم میں موجود ہیں آج ہی انہیں ختم کرنے کی اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.